زمین کا سندھ کی خوبصورت دھرتی سے آئے ہوئے یہاں ہمارے عمرہ اضلاع اور آپ سارے ساتھیوں کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اور یہ بڑی خوش قسمتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں میرا خود تعلق ظاہر ہے کہ کراچی سے اور سندھ سے ہے، تو یہ جو تربیت گاہ ہے نا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ روزانہ ہر ہفتے پاکستان کے طول و عرض سے مختلف جگہوں سے، مختلف زبان بولنے والوں سے، مختلف کلچر رکھنے والوں سے یہاں ملتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں، اور بہت ہی ایک سکھانے سے زیادہ یہ خود ایک سیکھنے کا عمل ہوتا ہے۔ تو چونکہ میں خود اس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ سندھ سے ہماری ایک انسیت بھی ہے، اور یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آپ یہاں ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اور جس طرح حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ چائے جو ہے وہ سندھ ہو اور چائے نہ ہو تو یہ کیا وہ ہے۔ اور پھر تربیت گاہوں میں تو ٹھیک ہے، تربیت تو ہوتی رہتی ہے۔ مجھے بھی یاد ہے، ہم بھی جب تربیت گاہوں میں بچپن سے جب آتے تھے تو ہماری مین اٹریکشن جو ہے نا وہ اس کے وقفے ہوتے تھے کہ تربیت گاہ میں اچھی اس لیے لگتی تھی کہ اس میں وقفے بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ذرا جو ہے وہ باہر بھی نکل جایا کرتے تھے۔ لیکن یہ بڑا ظاہر ہے کہ یہ بات جاننا، اور آپ دیکھ رہے تھے کہ میں ان منتظمین سے گفتگو کر رہا تھا، وہ یہی پوچھا جاتا ہے کہ بالعموم کہاں سے آئے ہیں، کون سے اضلاع ہیں، اور کون لوگ ہیں جو پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ تو بہرحال یہ سفر بہت بڑا سفر ہے، اور یہ ایک خوش قسمتی کی بات ہے۔ ظاہر ہے سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ ہم کہیں اور ہو جاتے تو ہم کیا کر سکتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موقع دیا کہ ایسے نفسا نفسی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی اجتماعیت سے جوڑ دیا، ایسے لوگوں سے جوڑ دیا جو صرف خیر کی طرف بلاتے ہیں، جن کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، کسی اور طرح کی جو ہے وہ کاموں میں نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہرحال ایک بڑی خوش قسمتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جماعت کا تربیتی نظام ہے نا، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جماعت لوگوں کو قریب لاتی ہے۔ تو یہ نہیں کہتی بس آ جاؤ اور بس صرف ووٹ ڈالو اور نعرے لگاؤ اور پروگراموں میں شریک ہو، بلکہ جماعت بنیادی طور پر لوگوں کو قریب لا کے ان کی تربیت کرتی ہے، اور اس تربیت کے نتیجے میں ان کی اپنی ذاتی یا انفرادی تربیت بھی ہوتی ہے، اور ایک اجتماعی تربیت بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ جماعت کو ایک بہت بڑا کام کرنا، یہ وہ کام ہے کہ جس کو ہم کار نبوت کہتے ہیں، کہ جو انبیاء نے کام کیا ہے وہ کام ہم نے لے کے چلنا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک تربیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب میں ذرا ہمارا جو صوبہ سندھ ہے اس کے اوپر آتے ہیں۔ دیکھیں، صوبہ سندھ کے بہت سارے پلس مائنس پوائنٹ ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، میرا تعلق میڈیا سے ہے اور ہمیشہ میڈیا رہا ہے، اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ میں نے اپنے کریئر کا آغاز جو ہے نا، وہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، سندھی پہلا ٹی وی چینل آیا تھا KTN، جانتے اس کے بارے میں؟ کون کون دیکھتا ہے KTN؟ سب کو پتا ہے نا۔ تو جب KTN شروع ہوا اور اس کے اندر کوئی پہلے 4 یا 5 افراد تھے نا، میں بھی اس میں شامل تھا۔ میں ظاہر یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، تو مجھے نا بڑا، یہ میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ میرے لیے بہت، جو ہمارے سندھی بھائی ہیں اور سندھ کے لوگ ہیں نا، وہ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کچھ چیزوں کو دیکھ کے سمجھ کے۔ کہنے کو ایک چھوٹا سا چینل تھا، اور وہ چینل 4-5 گھنٹے کی، اگر کسی کو یاد ہو 2003 میں یا 2 میں غالباً، وہ ایک 4-5 گھنٹے کی ٹیسٹ ٹرانسمیشن سے شروع ہوا تھا، اور اس 2-4 دن کی ٹیسٹ ٹرانسمیشن کے اندر لوگوں نے جیسا رسپانس کیا تھا وہ حیرت ناک تھا ہمارے لیے۔ اور پھر میں پورے سندھ کے میں مختلف ہم پروگرامات کرنے اور مختلف رپورٹس بنانے، اور جہاں جہاں ہم جاتے وہاں پر نا وہ ان کا جو وہ ایک جذبہ ہوتا تھا نا کچھ بھی کرنے کا، وہ سب سے زیادہ ایکسٹرا آرڈنری ہوتا تھا، اور ہم یہ دیکھتے بھی ہیں۔ اور ظاہر ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ بہرحال ایک اپنی ایک بہت سندھ کی ایک زبردست اور تاریخی ثقافت ہے۔ سندھ کے لوگ اپنے ثقافت سے بہت جڑے رہتے ہیں، اپنی زبان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بہت ایک زبردست بات ہے۔ جو لوگ اپنی اصل سے جڑے رہتے ہیں اور اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، بہرحال ان کے اندر ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بہت سارے معاملات میں سیاسی اعتبار سے ہمارے ہاں اس سندھ کو جو ہے وہ اگنور کیا جاتا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح پورے پاکستان میں بہرحال مسائل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی اس کے اندر اور کئی چیزوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہرحال کچھ نہ کچھ ترقی ہوئی۔ سندھ کو بہرحال اس حوالے سے جو ہے وہ ہمارے ارباب اختیار نے ہمیشہ سے اگنور کیا۔
تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر سب سے بڑا، اگر ہم ہمارا آج کا موضوع ہی ابلاغ ہے یا میڈیا ہے یا اطلاعات ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب سندھ کو جو ہے وہ مختلف حوالے سے وہاں جب پورے پاکستان میں ٹیلی فون لگ چکے تھے، مجھے یاد ہے کہ ہم کراچی سے جو قریب قریب کے علاقے ہوتے تھے، حالہ اور ہم جہاں جن جگہوں پہ جاتے تھے، وہاں تک بھی جو ہے نا وہ فون اور بجلی اور یہ وہ سی چیزیں کافی لیٹ آئی تھی، تو ظاہر ہے کہ اس کا بھی ایک اثر تھا. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال یہ جو گزری باتیں تھیں اس کو پیچھے چھوڑنا چاہیے، اور یہاں جو لوگ اپنے سندھ کے مختلف اضلاع سے، کشمور سے، جیکب آباد سے، سانگڑ سے جمع ہوئے ہیں، بہرحال یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جس میں اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا فرد نہیں ہے کہ جو پچھلی ورک شاپ میں بھی میں نے کہا کہ اب یہ وقت نہیں ہے کہ کوئی چیز اگر کوئی شہری کوئی اطلاع اگر اس کے پاس نیو یارک میں بھی آتی ہے تو وہی اطلاع شکارپور میں بھی آتی ہے اور اس کے اندر 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوتا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے نا. اب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سائیں ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں، ہمارا واٹس ایپ تو 5 دن بعد آتا ہے. ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا نا. جو فیس بک پر جو چیز پوسٹ ہوتی ہے وہ کراچی میں جس وقت جس کو نظر آتی ہے وہی کشمیر میں بھی نظر آتی ہے. ایسا ہی ہے نا. اور کتنے ایسے لوگ ہیں مجھے بتائیں کہ جو واٹس ایپ استعمال نہیں کرتے؟ دو، یعنی 99% سے بھی زیادہ جو ہے وہ لوگ یعنی اب سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں. جو نہیں کرتے وہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ریزن ہو، لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ اب بالکل عام ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں اس کی زندگی کی بنیادی ضروریات میں اب کہہ سکتے ہیں جیسے روٹی، کپڑا، مکان انسان کی بنیادی ضرورت ہے، تو چوتھا ہم واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں کہ روٹی، کپڑا، مکان اور واٹس ایپ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. تو بہرحال یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ جتنی اطلاع ایلون مسک کے پاس آتی ہے نا، جو ٹویٹر کا بانی ہے، دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، وہی اطلاع یہاں پر بیٹھے ہوئے تقریباً سارے لوگوں کے پاس اسی وقت آتی ہے. اب ہم چونکہ ایک ایسی اجتماعیت سے جڑ چکے ہیں اور ایک ایسی دعوت کے ساتھ جڑ چکے ہیں اور ہمارا تعلق ایسوں کے ساتھ ہو چکا ہے، اور شعور کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے اندر بہرحال اپنے لحاظ سے ایک الگ شعور ہے، جس کو جب ہم نے اس کو پروان چڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ بہت ہی تیزی سے چڑھتا ہے. اور جو لوگ اپنی اصل سے جڑے رہتے ہیں، جن کی کمیونٹیز مضبوط ہوتی ہیں، جو اپنے برادریوں میں اور خاندانوں میں بڑے مضبوط چلتے ہیں، جس طرح ہم سندھ میں دیکھتے ہیں، تو وہاں کا ایفیکٹ بہت تیزی سے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ انفرادی طور پہ کچھ لوگوں کو کہا جائے، لیکن آپ کے یہاں پوری برادری کو، قبیلے کو ایک ساتھ کسی چیز پر متحد کیا جائے اور برادری کا ایک بڑا کسی بات کو سمجھ جائے تو بہت آسان ہوتا ہے کہ باقی لوگ بھی تیزی سے سمجھ جائیں گے. تو اب ہم آتے ہیں کہ اب ہم سوشل میڈیا کے استعمال کے ذریعے کیا ہم چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جماعت اسلامی نے، آپ خود دیکھیں نا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اس ورکشاپ کی اطلاع ان کو واٹس ایپ پر آئی تھی، کیسے کیا لوگوں کو بتایا گیا کہ بھئی چلو لاہور چلنا ہے، واٹس ایپ کے اوپر تفصیل بنی ہوگی، واٹس ایپ پہ گروپ بنا ہوگا. دیکھیں نا بہت تقریباً سارے لوگ ایسے ہیں. تو اب یہ ہمارے پاس ہر لحاظ سے بنیادی ٹول ہے. آپ میں سے تقریباً تمام ہی ایسے لوگ ہوں گے جو دن کے کم از کم 3-4 گھنٹے اس موبائل فون کی اسکرین پہ گزارتے ہوں گے، وہ فیس بک پہ گزرتے ہوں گے، وہ واٹس ایپ پہ گزرتے ہوں گے. اب اور ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، ان کا تو اور پورا دن جو ہے وہ اسکرین ٹائم پہ گزرتا ہے. تو اب چونکہ ہمیں دعوت کے میدان میں اور ابلاغ کے میدان میں اور پیغام کے میدان میں یا کمیونیکیشن کہہ لیں یا اطلاع کہہ لیں، اس کے میدان میں ہمیں تیزی سے کام کرنا ہے. کیونکہ اب پہلے تو ڈاک آتی تھی، بہت دیر لگتی تھی، اب تو فوراً چیزیں ہوتی ہیں اور دنیا بھی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. تو اس تیزی سے تبدیل ہوتی دنیا میں ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ٹول جو ہم سب کے ہاتھوں میں آلریڈی موجود ہے، کوئی کہہ نہیں رہا آپ کو کہ کہیں لے کر آئیں، ہر بندہ واٹس ایپ وصول کر رہا ہے. ہر بندے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے موبائل کے اوپر فیس بک موجود ہے؟ سوچ کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ کیوں؟ تقریباً 80% تو ہے نا، جو باقی 20% ہے وہ بھی ڈالیں. کیونکہ اس کو بہرحال بہت ساری ایسی چیزیں، میں خود مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی ہم سب کا بڑا وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ لوگ فیس بک اور ٹک ٹاک کی ہم ایپ انسٹال کرائیں اور اس کے بعد وہ باقی کام چھوڑ کے صرف اسی میں لگے رہیں. تو بہرحال یہ بہت اہم ٹول ہے، اس سے ہم رابطہ کرتے ہیں، اس سے ہم اپنی فیملیز میں رابطہ ہوتا ہے ہمارا، ہمارے دوستوں میں ہوتا ہے، اپنے مختلف
جو ہے وہ کولیگز میں ہوتا ہے, جہاں کام کرتے ہیں ان سے ہوتا ہے. تو جس طرح ہم ابلاغ کا کام, خیر کا کام, دعوت کا کام, تبلیغ کا کام کسی سے دو بدو ملاقات میں کرتے ہیں, نفس نفیس ملاقات میں کرتے ہیں, وہی کام اب ہم بہت بہتر انداز سے اپنے فون سے کر سکتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ کام صرف سوشل میڈیا کے چند ذمہ داروں کا نہیں ہے کہ ان کا کام ہے کہ بس کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کی تصویر کھینچی اور کسی فیس بک پیج پہ ڈال دی, بلکہ اب پوری دنیا میں یہ طریقہ رائج ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ, یعنی اگر میں اس کو آسان زبان میں کہوں کہ لوگ خود سے کانٹینٹ بناتے ہیں. اب آپ اگر فیس بک پہ مثال کے طور پہ یا ٹک ٹاک پہ ریلز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ بہت ہی کم ایسی ویڈیوز آئیں گی جو آپ کو لگے گا کہ سی این این نے بنائی ہے, بی بی سی نے بنائی ہے, جیو ٹی وی نے بنائی ہے, یا کسی بڑے پروڈکشن ہاؤس سے بنائی ہے. خاموشی چاہیے یہاں پہ, خاموشی. بلکہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے خود سے ویڈیوز بنائی ہوتی ہیں. ایک چھوٹی سی ویڈیو پوری, کل میں نے مثال دی کہ جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی تو انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے اندر کتنی بڑی جنگ تھی, اس کے اندر بڑی چیزیں ہوئی اور سارا, اور انڈیا کا الگ موقف تھا, ہمارا الگ نیریٹو تھا. ہم کہتے رہے بھائی ہم نے 3 رافیل جہاز گرا دیے ہیں, وہ مان نہیں رہتے انڈیا. لیکن پوری دنیا میں پھر ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان کا موقف ہے نا, اس نے پریویل کیا, اس کو سب نے مانا, اس کو سب نے کہا نہیں نہیں پاکستان ٹھیک بول رہا ہے. جبکہ انڈیا کے پاس سینکڑوں ٹی وی چینلز ہیں, مودی میڈیا ہے, یہ ہے وہ ہے, سب کچھ ہے ان کے پاس, بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں. اس کے باوجود پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا گیا. کوئی بتائے گا کیوں تسلیم کیا گیا؟ کیا ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ جس کے اندر پاکستان کے سب نے کہا نہیں پاکستان ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ اس سارے انڈیا کے میڈیا, پروپیگنڈا, ٹی وی چینلز, سب کے باوجود ایک تصویر جو تھی وہ پاکستانی, انہوں نے بتائی کہ کسی طرح انہوں نے وہاں اس جہاں پہ رافیل گرا تھا اس کو مینج کیا, اور وہاں کسی سے جا کے کہا کہ ہم تمہیں 50,000 روپے دیں گے, تم وہاں ایک تصویر کھینچ کے لے آؤ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ رافیل کی ایک تصویر آئی ہے جو گرا ہوا تھا, جس کے اوپر اس کا نمبر لکھا ہوا تھا, اور اس کے بعد اس تصویر کو انٹرنیشنل اداروں نے کہا کہ یہ مستند تصویر ہے, اور واقعی ایسا ہے. اور ایک تصویر نے پوری کے پوری انڈین میڈیا کو پسپا کر کے رکھ دیا, گرا کے رکھ دیا, اور ساری دنیا کے اندر موقع. اب آپ کو یہ بات ہے کہ جس کے اوپر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دور نہیں رہا کہ کوئی بہت بڑا ٹی وی چینل ہے کہ سی این این ہے اور صرف اپنی چیزیں دکھائے گا اور کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. ہم نے غزہ میں دیکھا, فلسطین میں دیکھا. فلسطین میں جو سب سے بڑائی غزہ کے اندر لڑی گئی ہے وہ تو سوشل میڈیا کی لڑائی ہے. ان کے پاس تو تھوڑے سے راکٹس تھے. پوری دنیا کو اگر پیلسٹائن کے لیے, فلسطین کے لیے, غزہ کے لیے جس بنیاد کے اوپر اگر کھڑا کر دیا ہے, غیر مسلموں کو کھڑا کر دیا ہے, انگریزوں کو کھڑا کر دیا ہے, ترکیوں کو کھڑا کر دیا ہے, وہ کس بنیاد پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ صرف سوشل میڈیا کی بنیاد پہ کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے, اگر وہ غزہ کے لوگ اپنے آپ کو ایسے تیار نہیں رکھتے, دیکھیں ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے, ان کے پاس جو ہے وہ کیا حالات ہیں ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں, لیکن انہوں نے اس بات کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اہتمام کیا کہ کچھ ہونا ہو. جیسی جنگ بندی ہوئی انہوں نے زبردست طریقے سے ویڈیوز بنائی. انہوں نے جب ٹینک کو نشانہ بناتے تھے اسرائیلی, فوراً سے ایک اچھی ویڈیو جاری کرتے تھے انہوں نے. اور آپ نے دیکھا کہ جو حماس کے مجاہدین تھے وہ جس طرح سے ان کے کندھوں پہ اسلحہ لگا ہوا ہوتا تھا, اسی طرح سے آپ سب نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی. جب وہ باہر آتے تھے تو ان کے پاس کیمرے بھی لگے ہوئے ہوتے تھے, وہ ہر چیز کی ویڈیو بناتے تھے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب دنیا کے اندر جنگ صرف اسلحے سے نہیں لڑی جائے گی, بلکہ ایک موبائل فون جو ہے پوری جنگ جتا سکتا ہے, پوری جنگ ہرا سکتا ہے. اگر وہ ایک تصویر پاکستان کے پاس نہیں آئی ہوتی تو شاید دنیا بولتی پتہ نہیں کون سچ بول رہا ہے کون نہیں بول رہا, لیکن ایک تصویر نے وہ پاکستان کی جنگ جتا کے دکھا دی. یہ ہے طاقت سوشل میڈیا کی, اور یہ طاقت میرے آپ کے پاس, سب کے پاس برابر ہے. جس کے پاس یہ والا فون ہے, جس کے پاس کیمرہ چلتا ہے, جس کے پاس واٹس ایپ چلتا ہے, وہ اس جنگ کا اتنا ہی برابر کا سپاہی ہے جتنا کوئی بھی ہو سکتا ہے. سب کو معلوم ہے کہ کیمرہ آن کر کے ایک تصویر کیا کام دکھا سکتی ہے. ہم پورے پاکستان سے یہاں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, کسی کو نہیں معلوم کل کے کیسے حالات ہیں, کوئی کیا اپنے پاس دیکھتا ہے, کوئی اپنے عوامی مسائل. ایک دیکھتے ہیں نا, ایک چھوٹی سی ویڈیو پوری دنیا کا موضوع بن جاتی ہے, اچانک سے ایسا ہوتا ہے, اور دنیا میں کئی بار ہوتا ہے.
تو آج جب امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کراچی سے یہ بات شروع کی کہ اگر ہم ایشوز کی سیاست کریں گے, اپنے مسائل کے اوپر بات کریں گے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بات کریں گے, یہی ہماری دعوت کے لیے جو ہے اوپننگ ہوگی. اور یہ کراچی میں ہم نے اور آپ نے سب نے ہوتے دیکھا. اور پھر یہاں جماعت اسلامی پاکستان نے بھی اپنی شورا میں یہ طے کیا کہ جماعت اسلامی ایشوز کی, پبلک ایشوز کی سیاست کو فوکس کرے گی. تو وہ کیسے کرے گی؟ وہ جماعت کا ہر کارکن, آپ میں سے موجود ہر فرد اپنے ارد گرد مسائل دیکھتا ہے, مختلف چیزیں دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہیں چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے, ایک گٹر ہوتی ہے, ایک بچہ گر جاتا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر پورے محلے میں کیوس ہوتا ہے. کوئی اگر وہاں پہ موبائل فون لیتا ہے اور اگر کوئی چیز بنا لیتا ہے تو ایک چھوٹا سا ایشو پورے ملک کا ایشو بن جاتا ہے. اور اس طرح کے بیش بہا ایسے واقعات ہوتے ہیں اداروں کے اندر. سندھ کے اندر کرپشن کی میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کرپشن ہے تو یہ پیپلز پارٹی اور اس طرح کی جتنی پارٹیاں ہیں انہوں نے سندھ کو کرپشن کا گڑھ بنایا ہوا ہے. ہر ایک کے پاس, آپ کے پاس, سب کے پاس اسٹوریاں ہوں گی, سب کے پاس واقعات ہوں گے, سب کے پاس کہنے کی بات ہوگی. ہر کوئی اپنے ارد گرد کئی ایسی چیزیں محسوس کرتا ہے جس کے اندر وہ اپنے آپ کو ایک صحافی کے طور پہ کہتے ہیں نا, ایک وسل بلوور کہتے ہیں کہ جو آواز اٹھانے والا ہوتا ہے. وہ کچھ نہیں کرتا, کیمرے کے آگے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کشمیر کے اندر میں یہاں موجود ہوں اور یہاں میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہ سارا ہے اور یہاں پر اتنے لوگوں کا جو ہے فنڈ یہاں پہ لگا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود سڑک کا یہ حال ہے, کچھ حال ہے. ایک ویڈیو جو ہے یہ پوری کے پوری جو ہے نا, وہ جس نے ہم نے دیکھا کہ بڑی سے بڑی جنگ جیت سکتی ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ ایک چھوٹی سی, اور اس کا تجربہ ہم نے کیا ہے کراچی کے اندر. ہم نے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں. ایک ویڈیو ملینز میں چلی جاتی تھی اور وہ دنیا کی, کم از کم پاکستان کی بریکنگ نیوز بن جاتی تھی کئی معاملات کے اندر. خاص کر کے الیکٹرک سے جب ہمارا بہت جھگڑا چل رہا تھا تو اگر کے الیکٹرک سے جھگڑے کے اندر جہاں سب سے زیادہ ہم آواز اٹھاتے تھے, مظاہرے کرتے تھے, لیکن اس سے بڑھ کے سب سے بڑی جو طاقت ہوتی تھی وہ سوشل میڈیا کی طاقت ہوتی تھی. تو یہ ساری باتیں یہاں کہنے کا آپ سے مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو اب یہ سمجھنا ہے. ایسے ہم سب کہتے ہیں کہ بڑی اہمیت ہے, لیکن جب ہم کچھ کرنے جاتے ہیں نا تو ہمارا ذرا معاملہ ایسا غیر سنجیدہ سا ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ضلع کے 2-4 لوگ ہیں, یہ ان کا کام ہے کرنے کا. نہیں, بلکہ کیا کام ہے, سوشل میڈیا کا اصل کام کیا ہے. اگر کوئی کہے کہ جماعت اسلامی کا سوشل میڈیا کیا یہ کام کرتا ہے کہ بس وہ تصویریں کھینچتا ہے, یہ تصویر کھینچ رہے ہیں اور آفیشیل پیج پہ لگا دیں گے, تو کیا یہ سوشل میڈیا ہے؟ یہ ساری دنیا کو اس بات کا شوق ہوگا کہ وہ مجھے تقریر کرتا ہوا دیکھیں گے اور بڑے خوش ہو جائیں گے اور دیکھیں گے تصویر آ گئی ہے. نہیں, یہ تو نہیں ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا تو کہتے ہی عوامی میڈیا کو ہے نا. سوشل کا مطلب سماجی میڈیا, معاشرے کا میڈیا. تو معاشرے کا میڈیا تو کیسے کام کرے گا کہ جب ہر فرد کنٹریبیوٹ کرے گا. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں کہ ہم جماعت اسلامی کے سوشل میڈیا پہ کیسے کام. ایک جنرل اویئرنیس ہے. جنرل اویئرنیس یہ کہ آپ وہاں موجود ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم صرف ویڈیوز دیکھ کے آگے بڑھاتے رہیں, ہم کنٹریبیوٹ کریں. ہم کچھ نہیں کر سکتے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر کوئی جا کے تصویریں بنانے لگ جائے, کسی کو موقع ملے تو ضرور بنا لے, لیکن کم از کم یہ کام ہے کہ جو بہتر چیز نظر آتی ہے اس کو وہ شیئر کرے گا. جیسے جماعت اسلامی کا موقف ہے, امیر جماعت اسلامی پاکستان کا روزانہ ویڈیو کلپس آپ دیکھتے ہوں گے, پریس کانفرنسز کی ہے, پروگرامات کی ہے, مختلف مواقعوں پہ چیزیں آتی ہیں, اس طرح اور ہمارے دیگر بہت ساری چیزوں میں آتی ہیں. ہمارا کیا بینگ کارکن, بحیثیت کارکن, ہمارا کیا کام بنتا ہے کہ فوری طور پر ہم اس کو شیئر کریں. جب ہم شیئر کا بٹن دباتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے اندر وہ چیز پھیل جاتی ہے. اسی طرح آپ سوچیں کہ یہاں پر تقریباً 400-450 لوگ بیٹھے ہیں, تقریباً اتنے ہی لوگ ہیں نا, 400 لوگ ہیں, اور اگر وہ ایک شیئر کا بٹن دباتے ہیں اور کم از کم بھی اس شیئر کے بٹن کو 50 لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں, تو ذرا 400 کو 50 سے آپ جو ہے وہ ضرب دے کے دیکھ لیں. ابھی کے ابھی آپ کھولیں کوئی فون اور کسی ایک پوسٹ, پاکستان کی کوئی ایک پوسٹ کھولیں اور اس کے اوپر شیئر کا بٹن دبائیں. یہ کام سب کو کرنا آتا ہے؟ شام کو سکھائیں گے خیر بھائی. فیس بک سب کے پاس ہے. اچھا, اس میں جماعت اسلامی پاکستان کا پیج ہے, اس کو لائک کس کس نے کیا ہوا ہے؟ سب نے کیا ہوا ہے. ایک کام کریں گے, میں یہ تو نہیں کہوں گا وعدہ کریں ہر دفعہ روزہ, لیکن وعدہ کم از کم یہ ضرور کریں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم نا جماعت اسلامی پاکستان کے پیج پہ جائیں گے, مختلف اپنے صوبے کے پیج پر جائیں گے,
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم صاحب کے پیج پہ جائیں گے، اپنے صوبے کے جو آپ کے امیر ہیں کاشف صاحب، ان کا پیج بڑا ایکٹیو ہے، کاشف شیخ بھائی، ان کے پیج پہ جائیں گے اور مختلف پیجز کو جب آپ کرنا شروع کریں گے تو آپ کے پاس، آپ نے کچھ اگر نہیں کرنا اور اگر شیئر کا بٹن دبانا ہے تو آپ یقین کریں کہ یہاں بیٹھے ہوئے 400 لوگ، میں نے 50 لوگ منیمم بتائیں، ایک ایک ویڈیو پر بعض اوقات ہزاروں، اگر اس کی ریچ آپ دیکھیں نا تو ہزاروں لوگ صرف اس لیے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے صرف ایک کلک کیا ہے. تو جو خیر کا کام ہے جس کو آپ نے آگے بڑھا دیا وہ تو صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. کوئی خیر کی بات ہے، کوئی درس قرآن کا کلپ ہے، آپ نے صرف اپنا کچھ نہیں کیا، یہ تو سب کو پتا ہے نا کہ آپ نے جو ہے، دیکھیں اتنی دیر میں اگر میں یہاں پہ جماعت اسلامی پاکستان، یہ میرے پاس پیج اوپن ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر میں گیا اور میں نے یہ جو ہے ابھی اس کے اوپر آ رہی ہے فرید پراچا صاحب کی ویڈیو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ بنانے کے بعد پہلا کام کیا کیا. یہ یقیناً ایک وہ سیرت کا واقعہ بتا رہے ہیں نا، ایک بہت زبردست بات ہے. اب میں نے صرف یہاں پر ایک شیئر کیا اور یہ بٹن دبا دیا، میرا کام ہو گیا. اب میرے پاس 10,000 میرے فالوورز ہیں، مختلف رشتہ دار ہیں، خاندان ہیں. صرف اتنے سے کام سے اگر یہ خیر کا پیغام جہاں جہاں پہنچے گا تو الٹیمیٹلی پراچا صاحب جن کی یہ ویڈیو، ان کو بھی اس کا اجر ملے گا، ٹھیک ہے. اور مجھے اچھا میں نے کیا ہے اور میرے بعد آپ نے دیکھا سلمان شیخ نے شیئر کیا ہوا ہے، آپ نے بھی شیئر کا بٹن دبا دیا، ٹھیک ہے. یہ کام کیا ہوتا جا رہا ہے؟ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کی کمی نہیں ہے اور یہ تو صدقہ جاریہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ویڈیو ذرا سی چلتی ہے اور آپ نے دیکھا ملینز نہیں بلکہ بلینز میں چلی جاتی ہے، اربوں لوگ دیکھ لیتے ہیں. تو اس خیر کے کام کو جتنا سنجیدہ ہمیں لینا چاہیے ہم نہیں لیتے. تو کیا ہم سب یہاں بیٹھ کے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ آپ کو شام میں یہاں پہ ٹرین بھی کر دیں گے اور یہ جماعت اسلامی پاکستان کچھ آپ صرف یہاں لکھیں گے نا، اس طرح سے JAMAA لکھیں گے نا، یہ خود بخود آ جائے گا جس پہ بلو رنگ کا ٹک بنا ہوا ہے. آپ نے اس کو کیا اور اس کی مختلف چیزوں کو صرف شیئر کا بٹن دبانا شروع کیا نا، یہ ہے پہلی سیڑھی سوشل میڈیا پہ کام کرنے کی. یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کم ترین درجہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم درجہ یہ ہے کہ آپ کو لگا یہ تو بہت ہی اہم بات ہے بھائی. مثال کے طور پہ کوئی خاص موضوع ہے یا کوئی شہر کا مسئلہ ہے، آپ نے کہا کہ یہ تو میرے خاندان سے بہت ملتا جلتا ہے، آپ نے اس کا لنک لیا، شیئر کے اندر واٹس ایپ کا بٹن بھی بنا ہوا آ رہا ہوتا ہے، آپ نے واٹس ایپ پہ کلک کیا، اس لنک یہی بنا آتا ہے. میں اگر آپ کو ویسے دکھاؤں اور آپ دیکھ لیں گے کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے. اگر یہاں میں یہ دیکھیں سینڈ کا بٹن بھی بنا ہوتا ہے، واٹس ایپ کا نشان نیچے ہی بنا ہوا آ رہا ہوتا ہے. آپ نے کہا یار یہ میں نا اپنے واٹس ایپ گروپوں میں کسی شخص کو، کسی فرد کو بھی بھیج دیتا ہوں، بہت کام کی بات ہے. یہ کام تو ہم روزانہ کرتے ہیں نا، واٹس ایپ چلانا تو ہم سب کو آتا ہی ہے. لیکن میں یہ اس کی اہمیت بتانا چاہ رہا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں یقیناً یہ والی ہے کہ ہم ایک بہت عظیم کام کو لے کے چل رہے ہیں، یہ سنجیدہ کام ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے اگنور نہیں کرنا ہے، اس کام کو ہمیں توجہ سے کرنا ہے. اسی لیے اتنی محنت کی جا رہی ہے. اور اب ظاہر ہے کہ ہم جماعت ہمیشہ سے جتنی بھی اس طرح کے میڈیا کے چیزیں ہوتی ہیں اس کو جماعت ہمیشہ سے جو ہے وہ بڑی اہمیت دیتی ہے. اس بار اور بہت اہمیت دی. امیر جماعت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان کو کوئی یہ نہ کہے کہ وہ ٹیکنالوجی میں اور کمیونیکیشن میں کسی سے پیچھے. جماعت ہمیشہ سے آگے رہی ہے. اور کیسے آگے رہی ہے؟ آج جماعت کے لوگوں کا اتنا بڑا وزن ہوتا ہے، وہ کہیں کھڑے ہو جائیں، اور ہم نے دیکھا جماعت کی 80 سالہ تاریخ میں، 90 سالہ تاریخ کے اندر ایسے چھوٹے چھوٹے علاقوں سے لوگ، چھوٹے چھوٹے قصبوں سے بڑے بڑے جو ہے وہ ہمالیہ جیسے پہاڑ جیسی شخصیات بن کے کھڑی ہو گئی ہیں. کیسے کھڑی ہوں؟ یہ پیغام ہی اتنا زوردار ہے کہ ایک عام فرد کے اندر یہ پیغام اترتا ہے اور اس کو ایک بڑا انسان بنا دیتا ہے. تو یہ طاقت یہاں جماعت کے اس پیغام میں اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے اس پیغام میں موجود ہے. لیکن اس کو اور پہنچانا ہمارا فرض ہے. ہم یہاں جمع ہی اس لیے ہوئے ہیں، کام ہی ہمارا جو ہے لوگوں کو دعوت دینا ہے. لیکن اگر ہم اس دعوت کے اندر مثال کے طور پہ میں کہوں کہ یار ایک کام کی اطلاع کر دیں، آپ نے کہا کہ بھائی یہ چائے کا وقفہ ختم ہو گیا جلدی سے، تو کسی نے کہا ہوگا چلو بھائی ہمارا جو کشمور کا واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے اس پہ جلدی سے ڈالو کہ بھائی آ جاؤ جلدی سے پروگرام شروع ہو گیا. کوئی یہ کرنے کے بجائے نکل پڑے اور خود سے ایک ایک فرد کو ڈھونڈنا شروع کرے تو کام ہی خراب ہو جائے گا. وہ اس کو ثواب تو شاید مل جائے ادارے کا، ارادے کا، لیکن وہ یہ کام نہیں کر سکتا.
تو آج جب ہمارے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے اور جو بیسٹ ٹیکنالوجی موجود ہے اور سب کے پاس موجود ہے, اس کو استعمال کرنا ہم پر فرض ہے. یہاں مائک موجود ہے, میرا خیال تھا کہ ہم تھوڑا سا اور گفتگو بھی کریں گے, لیکن اگر ہمارے پاس کتنے منٹ ہے؟ 5 منٹ ہے. 5 منٹ ہے. اگر کوئی سوال یا کوئی فوری چیز ہے, سکھانے کی کچھ چیزیں, وہ انشاءاللہ شام میں ایک سیشن جو ہے وہ یہاں منتظمین نے رکھا ہے, اور وہ آپ کو ٹیکنیکلی بھی یہاں پہ اسکرین پہ سکھا دیں گے کہ شیئرنگ کیسے کریں یا ٹویٹر پہ کیسے جائیں. ٹویٹر اس سے ایک اور بڑھ کے, اچھا یہ جتنے لوگ ہیں, کیا اس تربیت گاہ میں, ٹھیک ہے یہاں ہم سکھانے کا تو انتظام کرتے ہیں, لیکن کم از کم جو لوگ ٹویٹر استعمال کر رہے ہیں, کیا وہ یہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ وہ کم از کم 10 لوگوں کو اور ٹویٹر سکھا دیں گے رات میں بیٹھ کے؟ آج شام میں تو رکیں گے نا یہاں پہ لوگ, ہاں رات میں بیٹھ کے ٹویٹر سکھائیں گے. دیکھیں دونوں ہی باتیں ہیں. اچھا تو یہ کہ آپ نے لنک شیئر کر دیا اور لنک لوگ دیکھتے رہیں گے, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے فیس بک پہ لوگ اس کو دیکھتے رہتے ہیں اس کی ریچ بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن بعض اوقات یہ طریقہ بھی ٹھیک ہی ہوتا ہے کہ بہت ضروری چیز ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ ذرا بودر کرتے ہیں یا بہت سارے لوگ فیس بک پہ نہیں ہوتے, تو وہ لنک جب کھولتے ہیں وہ کہتا ہے پہلے لاگ ان کریں, یہ کریں. تو ٹھیک ہے, آپ کو بہت ضروری اگر ایسی چیز ہے تو یہ بھی کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے واٹس ایپ پہ بھیج دیں. کی جو ٹریفک ہے نا اس کو کم از کم کر دیا جائے, اور یہ سب کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے. لیکن اب چونکہ کھول دیا ہے اور غیر اب حالات جو بھی ہو چلنا تو ہوتا ہے نا بھائی, راستہ جتنا مشکل ہو آپ نے جانا تو ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھتے رہیں, سمجھتے رہیں. بہت ساری یوٹیوب کی ویڈیوز ہوتی ہیں جس پہ آپ سوال کریں اور سیکھیں. ایسا کام نہیں کریں جس میں پی دیکھیں ہم بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. دیکھیں احتیاط کرنا ضروری ہے, بلا وجہ کوئی بھی ایسی چیز کرنا. لیکن جب آپ اگر کسی چیز کو ہر دیکھیں نا ٹی وی چینل ہر جگہ بات کی جاتی ہے, لیکن بات کو بات کے پیرائے میں رکھیں. ریاست کے خلاف جانا بالکل ہمیں نہیں ضرورت ہے کہ ابھی ہم بالکل پی ٹی آئی بن کے سوچیں کہ جس طرح وہ اداروں پہ اٹیک کرنا چاہتے ہیں اور ہم بھی کریں. ان میں اکثر لوگ ہیں نا وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے جو یہ کام کر رہے ہیں, لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا. نہ ہماری یہ پالیسی ہے, ٹکراؤ کی پالیسی اس طرح سے نہیں ہے. بات چیت کرنے کے لیے بہت موقع ہیں, لیکن اس بات کا بالکل کی احتیاط کریں. لیکن اگر حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں کوئی پی کا ایکٹ نہیں لگا سکتا. آپ کسی بھی مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں کوئی پی کا ایکٹ نہیں لگا سکتا, اور اب تک اتنا افیکٹولی لگا نہیں ہے. وہ بہت ہی کوئی ایکسٹریم کرتے ہیں, ظاہر ہے پوری دنیا بات ہی کر رہی ہوتی ہے, حکومت کے خلاف بات کر رہی ہوتی ہے, تو اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ براہ راست اداروں پر نام لے کے مختلف طرح سے اٹیک کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ ہمیں نہ پالیسی ہے نہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے. بہت اہم بات ہے. دیکھیں میں نے عرض کیا نا کہ ظاہر ہے کہ یہ آئیڈیل تو نہیں ہے, نہ اس کے بنانے والے ہم ہیں. ایک یہ ذریعہ ہے جیسے ٹیلی ویژن ہے, اس میں 10 طرح کی چیزیں آتی ہیں, اس میں کام کی چیزیں بھی آتی ہیں. یہ ایک میڈیم ہے. البتہ ایک بات کا یہ ہوتا ہے کہ اگر جیسی آپ کے پاس کوئی چیز ایسی آ جائے تو آپ ہے نا اس کے اوپر جا کے یہاں پر رپورٹ کر سکتے ہیں, یا آپ اس کے اندر ہے نا ایسے لکھا ہوا آتا ہے کہ میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا. یعنی اگر کوئی اس طرح کی ایک ویڈیو آئی ہے, یہاں پر آپ جائیں گے نا, یہ 3 ڈاٹس بنے ہوتے ہیں, تو اس میں لکھا ہوا ہے ناٹ انٹرسٹڈ. پہلے پہ انٹرسٹڈ, ناٹ انٹرسٹڈ. جب آپ ناٹ انٹرسٹڈ پہ کرنا شروع کر دیں گے نا تو فیس بک کا الگورتھم آپ کو یہ بتانا شروع کر دے گا کہ مجھے ان چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے. تو ظاہر ہے پھر بھی آپ بالکل 100% تو روک نہیں سکتے, بس یہ کہ لاہور پڑھتے جائیں اور جو ہے وہ چیزوں کو آپ ناٹ انٹرسٹڈ کرتے جائیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ فیڈ پھر صاف ہو جاتی ہے, اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی, چلیں بہت شکریہ. شام میں سیشن ایسا رکھ رہے ہیں کہ جس میں آپ کو بہت ساری چیز, اور دیکھیں یہ گروپس بنا رہے ہیں یہاں, مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ کو ہم روانہ کر دیں گے, بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بہت سارے ہم اضلاع میں سیٹ اپ کر رہے ہیں. آپ اپنے مقامی اضلاع کے اندر پروگرام کریں, ہم یہاں سے لوگوں کو بھیجیں گے, ٹرین کریں گے. یہاں گفتگو کے اندر اگر آپ کو صرف اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس کی بہت اہمیت ہے اور ہم نے اس کے اوپر توجہ دے کے کام کرنا ہے اپنے صوبے میں, ضلع میں, محلے میں, علاقے میں, اس کو ذرا چینلائز کرنا ہے یا اس کو آرگنائز کرنا ہے, تو یہی بہت بڑی بات ہے. بہت شکریہ.